بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ویڈیو کی برکتیں عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آج 19 شعبان ہے اور اتوار کا بابرکت دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے تو اس کے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ مالی پریشانی میں ہیں، اگر آپ کاروبار یا نوکری میں رکاوٹ ہے، یا کوئی ایسی حاجت ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو آج کا دن آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ ماہ شعبان کی فضیلت اور 19 شعبان کی اہمیت۔ معزز سامعین کرام، ماہ شعبان رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ 19 شعبان کا دن خاص طور پر قبولیت دعا کا دن ہے، دعا مانگنے کا دن ہے۔ یاد رکھیے گا، جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو نہ رزق رکتا ہے، نہ دعائیں لوٹتی ہیں۔ بس ایک سچی نیت چاہیے اور دل میں کامل یقین ہو۔ عمل کی اجازت اور نیت کی اہمیت۔ معزز سامعین اکرام، اس عمل کی اجازت کے لیے آپ کو کسی سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک نام لکھ دیں۔ یہ عمل آپ دن کے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ سفر میں ہوں، سفر میں کریں، گھر میں ہوں، گھر میں کریں، کاروبار میں چلتے پھرتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، بس نیت صاف ہونی چاہیے۔ اب اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا مکمل طریقہ میں آگے چل کے آپ کو پورا طریقہ سمجھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا، تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی ضرورت الگ ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس پریشانی سے نجات کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے، سچے دل سے نیت کرنی ہے، پورے یقین، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ آپ نے نیت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس عمل کو تنہائی کے اندر یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، جہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، جہاں پر کوئی آپ کو پریشان کرنے والا نہ ہو۔ آپ نے یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اب توجہ سے وظیفہ سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا ودود، یا ودود، اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ نام محبت کرو اور رزق کا ذریعہ ہے، یہ محبت کے لیے کیا جاتا ہے اور رزق کا ذریعہ بنتا ہے، تو آپ اس نام کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، آہستہ اور توجہ سے 7 مرتبہ پڑھیں۔ یہ سورت
दुश्मनों, हसद और कारोबारी बंदिशों के लिए बहुत मुअस्सर है, बहुत मुजर्रब है, बहुत पावरफुल है। और इसके बाद आपने या हय्यो या क़य्यूम पढ़ना है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने 9 मरतबा पढ़ना है या हय्यो या क़य्यूम। तो इसके बाद आपने आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद आप अपने दोनों हाथ उठाकर दिल से दुआ मांगे। नाज़रीन, अल्लाह से मांगते वक़्त दिल छोटा न करें, वो देने वाला है, वो गैब के ख़जाना रखता है। हम दुरूद पाक की एक खुसूसी दुआ की महफ़िल भी शुरू की है, और अगर आप चाहते हैं आपका नाम उन दुआओं में शामिल हो जाए तो कमेंट में अपना नाम और हाजत ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला इस बाबरकत 19 शाबान के सदक़े हम सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, रिज़्क़ में वुसअत अता फरमाए। तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है, वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना, वीडियो आपने पूरी देखनी है। और इसी तरह जो मकसद, जिस हाजत के लिए आप अमल कर रहे हैं, जिस परेशानी से निजात के लिए कर रहे हैं, जिस मकसद में कामयाबी के लिए आप अमल कर रहे हैं, आपने उसकी नीयत करनी है। और फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है, रो रो कर मांगें, गिड़गिड़ा कर मांगें। तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से जो भी आपकी हाजतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो मुसीबतें हैं, इंशाअल्लाह वो पूरी हो जाएंगी। तो आपने वीडियो को अपने तमाम दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में अपने रिज़्क़ में बरकत, वसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टैप करें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें और सवाब की नीयत से सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।